چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آج میں حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی کے حوالے سے ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ والدین کریمین ہیں کہ ان جیسے خوش بخت اور بلند اقبال والدین کریمین کوئی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ خود ہستی کے والدین کریمین ہیں جو باعث تکوین کائنات ہیں، جو فخر الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو سرور انبیاء ہیں۔ حضرت عبداللہ کے حسن جمال بہت مشہور ہوا کرتی تھی۔ عرب کی خواتین ان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے بیتاب ہوا کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ جب کہیں سے تشریف لے جاتے تھے تو خواتین ان کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہوا کرتی تھی۔ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں حضرت زلیخا مبتلا تھیں، اسی طریقے سے عرب کی خواتین حضرت عبداللہ کے عشق میں ان کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہوا کرتی تھی۔ لیکن حضرت عبداللہ وہ باحیا کے پیکر تھے جو اپنے آپ کو روکا کرتے تھے اور خواتین کو روکا کرتے تھے۔ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو بنی اسد بن عبد العزیٰ قبیلے کی ایک خاتون، قتیلہ نام تھا، جس کو رقیقہ بنت نوفل بھی کہا جاتا ہے، اس نے حضرت عبداللہ کو روکا اور اس نے اپنے حسن و جمال، حسن و شباب کی جملہ رعنائیوں کو ان کے قدموں کی خاک پر قربان کرنے کی جسارت کی اور بدلے میں 100 اونٹ دینے کی پیشکش کی۔ حضرت عبداللہ نے منع فرما دیا۔ حضرت عبداللہ، میں آپ کو ان کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں جو سیرت ابن حشام میں لکھا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104 میں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا: اما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فاستبينه فكيف بالامر الذي يتخينه يحمل الكريم عرضه ودينه۔ جہاں تک حرام کام کا تعلق ہے تو موت اس سے کم بات ہے، اور حلال کا تو وجود نہیں ہے، بس تو اسے ظاہر کر۔ وہ کام کیسے ہو سکتا ہے جو تو چاہتی ہے؟ عزت والا شخص اپنے عزت اور دین کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرما دیا۔ اس کے دوسرے دن حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو لے کر حضرت وہب بن عبد مناف بن زہرہ، جو حضرت آمنہ کے والد محترم ہیں، ان کے گھر تشریف لے گئے، اور حضرت وہب بن عبد مناف زہرہ قبیلے کے سردار بھی تھے۔ ان سے ان کی صاحبزادی حضرت آمنہ کا ہاتھ مانگا کہ اپنے پیارے بیٹے کے لیے میں رشتہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت آمنہ کی پاک دامنی بہت مشہور تھی، آپ بڑی نیک خاتون تھی اور حسن و جمال کا پیکر تھیں۔ حضرت عبداللہ کے رشتے کے لیے جب حضرت وہب بن عبد مناف سے ذکر کیا تو وہ خوش ہو گئے کہ اس اتنے خوبصورت حسین و جمال اور قریش کے سردار حضرت عبد المطلب خود تشریف لائیں، تو حضرت وہب بن عبد مناف نے اس رشتے کے لیے قبول کر لیا۔ اور مینا کے ایام میں پیر کے دن نکاح ہوا، اور شعب ابی طالب میں حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ نے قربت کی، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اما آمنہ کے بطن اطہر میں جلوہ گر ہوئے۔ اس کے دوسرے دن حضرت عبداللہ تشریف لے جا رہے تھے تو وہ خاتون قتیلہ جو رقیقہ بنت نوفل، جس نے حضرت عبداللہ کو 100 اونٹ کے بدلے میں جو اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، وہ راستے میں کھڑی ہوئی تھی اور حضرت عبداللہ کو اندیکھا کر رہی تھی۔ حضرت عبداللہ متعجب ہوئے اور کہا کہ آج تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں ہے، جو نور میں آپ کے پیشانی میں دیکھ رہی تھی لگتا ہے وہ نور کوئی اور لے گیا، وہ کسی اور کے نصیب میں تھا۔ حضرت عبداللہ نے کہا ہاں کل میری آمنہ سے شادی ہوئی ہے، وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی حضرت آمنہ سے میری شادی ہو گئی ہے۔ تو قتیلہ نے کہا کہ وہ بہت خوش بخت ہے، بہت خوش نصیب ہے کہ جو آپ کے نور مبارک، جو آپ کے بچے کی ماں بنے گی۔
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔